تو اللہ تعالیٰ بارے کہ جسے یہ خطرہ ہو، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ جو مرنے والے نے وصیت کی ہے اس میں اس نے یعنی جانبداری کا کوئی مظاہرہ کیا ہے، تو وہ پھر پیچھے جو وارثین ہیں وہ آپس میں یعنی اس کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ یار اس کا یہ چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے، اس طریقے سے اس کو سیٹل کر لیں، یعنی مرنے والے کی وصیت کو وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی مرنے والے کی وصیت کو آپ بدل سکتے ہیں، وہ وصیت جس کو واجب تھا پورا کرنا۔ تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے مرتے یہ کہتا ہے نا کہ جی میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے دفنانے کے لیے، میرے گاؤں میں دفنانا ہے، تو اب اولاد کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ مطلب یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں۔ کئی لوگ ہیں امریکہ اور یورپ میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے ہیں، مرتے مرتے ان کے بابے کہہ جاتے ہیں جی میری جو لاش جو ہے نا وہ پاکستان بھجوا دینی ہے، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ ان کے جنازے پڑھیں، ادھر ہی دفنائیں، تاکہ اولاد نے اگر کبھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے قبر پہ جانا ہے تو قبر موجود تو ہونا، اور اس طرح قبر کو باقی رکھنا تو سنت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ روئے جا کے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہجرت کر کے کہیں چلا گیا اور وہ اپنے آبائی علاقے میں اس کو بھیج دیتا ہے کہ جی وصیت کر دے کہ وہاں پہ دفنایا جائے۔ جو ورثاء ہیں وہ دیکھیں کہ یار کون سی چیز فیزیبل ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طریقے سے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں مولانا صاحب کو دے دو، فلاں مدرسے میں دے دو۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ بعد میں وہ کیا ہوا ہے، کئی لوگ تو زندگی میں ہی لکھوا لیتے ہیں، اور جو زندگی میں نہیں لکھوا سکتے وہ میت کے اوپر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں جی بس آخری ویلیج کہندے سن، آخری ویلیج کہندے سن، اور تاکہ کوئی نہ کوئی شرم کر کے کچھ نہ کچھ دے ہی دے۔ ٹھیک ہے، لوگ ان لوگوں کو کیا ہے مطلب جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے، تو آخری ویلیج پاویں کہندے سن پاویں لکھ کے بھی دے گئے نے، یہ اولاد پیچھے ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، اب پچھلے دنوں جو فیصل عیدی صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے جا کے 1 کروڑ کا چیک جا کے پرائم منسٹر کو پکڑا دیا ہے، یہ خیانت کی ہے انہوں نے۔ اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے انہیں پیسہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے چیریٹی میں جائے۔ یہ تو حکومتوں کے کام ہے کہ این جی اوز کو پیسہ دیں، نہ کہ این جی اوز جو ہیں وہ اپنا پیسہ دیں۔ اور پھر میں نے تو وہ ایک کاغذ بھی دیکھا کہ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے نکلا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایئر ایمبولینس یوز کی ہے کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے، چیک پکڑانے کے لیے۔ سول ایویشن اتھارٹی کا لیٹر نکلا ہوا ہے، اور اس کی ابھی اس کو نکلے ہوئے 5-6 دن ہو گئے، کوئی تردید نہیں آئی ہے۔ وہ لیٹر بھی دیکھنے سے اوریجنل ہی لگ رہا ہے، یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے۔ ظاہر ہے فیصل عیدی صاحب تو کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ کراچی کا بندہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا ہے تو کوئی جن تو نہیں ہے وہاں پہنچا ہے۔ کراچی کا بندہ جو کراچی میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، ٹریفک تو بند ہے، تو کیسے پہنچا ہے وہ؟ اپنی ایئر ایمبولینس لے کے، ٹکٹ یعنی 1 کروڑ کا تو ٹکٹ، وہ 1 کروڑ کا تو وہ چیک دیا انہوں نے، اور جو پیسے خرچ ہوئے ہیں جہاز کے اوپر اپنا جہاز لے کے۔ سر جس ملک کے اندر وزراء، پرائم منسٹرز، آرمی چیفز پورے چارٹرڈ طیارے لے کے جا رہے ہوں تو سر اتنے پھر عیدی صاحب کا بیٹا بھی کہے گا میں کیوں نہ لے کے جاواں، میں تو پھر بھی ڈلیور کر رہے ہیں نیشن نو۔ ظاہر ہے اوپر بڑوں کو ہی دیکھا جاتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں نیچے کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آندہ سے ہم 1 روپیہ نہیں ان کو دیں گے۔ وہ 1 روپیہ اس نے 1 کروڑ روپیہ دے کے اپنے کروڑوں روپے لوز کروا لیے۔ تو اس طرح کی بھی معاملات یعنی مس ہینڈل ہو جاتے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے آپ اس کی وصیت کو اس طریقے سے مال جس کام کے لیے دیا گیا اس کام کے لیے وہ استعمال کریں، آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اکثر آپ مساجد میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مسجد کے بل کے لیے استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب جب دیتے وقت اس نے یہ شرط لگا دی ہے نا سر، تو مسجد کے بل کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس سے اجازت لی جائے۔ وہ لوگ کیوں ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب اپنی جیب میں استعمال کریں گے، اپنے اوپر لگا لیں گے، کیونکہ اکثر جو تگڑے قسم کے مولوی ہیں وہ تو مسجد کمیٹیاں آگے پہلے توڑ دیتے ہیں جیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں
چندہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. پھر کوئی ان کی یعنی ڈکلیئرڈ تنخواہ تو ہوتی ہے 15,000، لیکن جو انڈکلیئرڈ ہے ان کے خرچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 15,000 تو روز کا خرچ کر رہے ہیں. تو کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ چندہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ چندہ باکس پہ لکھوا دیتے ہیں کہ جی اس میں جو چندہ آپ ڈالیں گے اس کے کلی اختیار ہوں گے خرچ کرنے والوں کو. یہ باپا جانی والوں کے جو آپ چندے دیکھیں گے نا ان کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، اور یہ بڑے شرعی طور پہ صحیح لکھی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں. اب آپ نے ڈال دیا تو اس پہ لکھا ہے کہ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہمیں فل اختیار ہوگا، ہم اسے جہاں مرضی استعمال کریں. اچھا لفظ کیا استعمال کیا؟ کلی اختیار. کلی سے ہر شے آ سکتی ہے جناب، کوئی دنیا کی چیز ہے وہ کل بھی آ سکتی ہے. تو اب آپ نے ڈال دیا تو وہ بری ذمہ ہو گئے. ہاں دنیاوی طور پہ بری ذمہ ہو گئے، باقی اللہ کو تو وہ جواب دیں گے کہ وہ کلی میں انہوں نے اگر وہ اپنی ذاتیات اس میں لے آئے ہیں اور دین کے اوپر نہیں لگایا انہوں نے، اور اپنی خدمت کرنے کو دین کی خدمت سمجھ لیا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.